یہ سب سے پہلے والدین پر آتا ہے. بیٹا فرما بردار ہوگا تو باپ اس کو نچوڑ لے گا, بولے کہ ہر بات مانتا ہے, تو اس کی یہی غلطی ہے کہ ہر بات مانتا ہے کم وقت. کہیں نو کر دے تو باپ بیٹے کے کو پورے معاشرے میں ذلیل کر دیتا ہے, میرا بیٹا میری بات نہیں مان رہا. ارے وہ ہر بات مان رہا ہے. ایک دفعہ ایک ابا ہے مجھے کہنے لگے میرا بیٹا یہ میرا, میں نے کہا یار ایسے بیٹے آج کل آرڈر پہ نہیں ملتے, اتنا نیک ہے. ایک چیز میں اگر اس نے انکار کر دیا اور وہ اس کا حق بھی ہے تو آپ کو تو کہنا چاہیے بیٹا میں, یعنی آپ کو تو اس کا دل جیتنا چاہیے. لیکن چونکہ بیٹا فرما بردار مل گیا تو ابا اس کو پوری طرح نچوڑ رہے ہیں. اگر وہی نافرمان ہوتا تو ابا کہتے صرف 100 میں سے ایک بھی مان لے تو میں خوش ہو جاؤں گا. سیزن یہ چل رہا ہے, صحیح ہے نا. تو کسی کا راز فاش کرنا یہ باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا راز بولو نا فاش. باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی غیبت کرے. ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی غیبت کرے. ہاں بیٹا ظلم کر رہا ہو باپ کے اوپر, واقعی واضح ظلم ہو, پھر اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اپنے کسی بہت ہی کلوز آدمی کو وہ اپنا غم بتا سکتا ہے, یا کسی سے مشورہ لینا ہو کہ بھائی بیٹے میں یہ جرم ہے, تو مشورے کے طور پر کسی ایسے آدمی سے جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ راز فاش نہیں کرے گا. آج دیکھا ہے باپ اپنے بیٹے کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں, یہ غیبت ہے بھائی. یہ تو کسی غیر مسلم کی غیبت جائز نہیں ہے تو بیٹے کی ایسے جائز ہو گئی, بہت مشکل ہے. بیٹے کی غیبت بھی جائز نہیں ہے, ماں کے لیے بیٹی کی غیبت بھی جائز, اور بیٹے کے لیے باپ کی تو اور زیادہ گناہ ہے. لیکن یہ گھروں میں ہو رہا ہے. جب بیٹا سنے گا کہ میرا ابا فلاں فلاں کو پکڑ کے میرے بارے میں برائیاں کر رہا ہے تو اس کا مطلب پھر گھر میں سکون, بولتے کیوں نہیں ہو سکتا, پھر نہیں ہوگا. اس کے دل میں ایک نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. ہم تو یہی کہیں گے بھائی باپ ہے صبر کرو, لیکن بہرحال نفرتیں پیدا ہوں گی اور لڑائیاں ہوں گی. پھر جب باپ کو سمجھایا جائے اور وہ تکبر میں آئے کہ نہیں میں نے کر دی تو کیا ہے, اس کا مطلب فالٹ کہاں ہے, آپ میں ہے. سمجھ رہے, ٹیکنیکل فالٹ کس میں ہے. اس لیے اسکرو پانی لے کے بیٹھا کریں, جہاں کہیں فالٹ نظر آ رہا ہے اس کو فوراً ٹائٹ کروا لیں. اور یہ علماء سے ٹائٹ ہوتے ہیں, فوراً پوچھیں حضرت اس میں بتائیں غلطی پر کون ہے. تو یہ بڑا لمبا موضوع ہے کہ کس کے کس پر کیا حق ہیں, وہ بیان ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں یہ تو ہر آدمی اس چکر میں کہ فلاں کے مجھ پر فلاں پر میرے کیا حقوق ہیں, اس میں تو پتہ ہے سب, ہر آدمی اس کو نچوڑنے میں لگا رہتا ہے. لیکن میری باؤنڈری کہاں تک ہے. ماں باپ کہتے ہیں, مجھ سے اکثر فون آتے ہیں کہ والدین کے حقوق پر پلیز بیان کریں, آپ والدین کے حقوق پر بیان کریں. اور اتفاق سے میں کر دیتا ہوں اولاد کے حقوق پر. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, میں کہتا ہوں بھائی اس پر بھی کریں گے لیکن ساتھ ساتھ اس پہ بھی تو ہونا چاہیے نا, اس پہ بھی تو ہونا چاہیے, دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے.